السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 جمعوں سے سیرت کے عنوان پر بیان چل رہا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کا میں ذکر کر رہا تھا جو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے وہ معجزات، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ معجزات نہیں ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک قرآن شریف بہو جو اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، وہ قیامت تک انشاءاللہ ہمارے پاس صحیح سالم موجود رہے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیے۔ تورات کے لیے گارنٹی نہیں ہے، زبور کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے، انجیل کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی بڑے سے بڑے دانشور چیلنج کرنے والے دنیا میں آئے کہ ہم یہ قرآن شریف کے مثل لے لائیں گے، صورت لے لائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ میں قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ اگر تم ایک بھی صورت لے آؤ اللہ کو چھوڑ کر تو پھر ہم مان لے، اور جتنے بھی لوگوں کو تم بلانا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم بلا سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم ایک صورت بھی وہ لوگ نہیں لا پائے۔ اور آج بھی قرآن کو بدلنے والے بہت سے لوگ آئے،
دعویٰ کیے کہ ہم اتنی صورتیں بدل دیں گے، ہم قرآن شریف سے یہ ہٹا دیں گے، ہم 26 آیتیں ہٹا دیں گے، لیکن آنے والے آئے، دعویٰ کرنے والے کیے، لیکن قرآن شریف کو کوئی بدل نہیں پایا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالی نے کیسے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن شریف کو جلانے والے جلا دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو مٹا دیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ قرآن شریف لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینے میں محفوظ ہے، ان کو کیسے مٹا سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ایسے حافظ قرآن موجود ہیں جو ایک بیٹھک میں ہو بہو قرآن شریف کو لکھ سکتے ہیں، قرآن شریف کو سنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا بڑا معجزہ نوازا، یہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں ملا، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا ہے۔ قرآن شریف اللہ اکبر، اتنی مقدس کتاب ہر عوام کو، ہر لوگوں کو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہو، قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا صحیح طریقے سے گزرے، میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاروں، اگر وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور قرآن کے معانی کو پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی، وہ کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹے گا، بلکہ وہ راستہ پر چلے گا جو انبیاء کرام علیہ السلام چلے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، جو صحابہ کرام جس راستے پر چلے۔ اگر قرآن شریف کو مضبوطی سے اور ان کے معنی کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے بھی ہیں تو بس اسی طریقے سے رٹا ہوا پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اس طریقے سے بھی آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ اگر کوئی آدمی معانی کو بغیر سمجھے ہوئے قرآن شریف پڑھتا اس میں بھی ثواب ہے۔ کہا گیا حدیث کے اندر ہے وہ کہ جو قرآن شریف پڑھتا ہے کل قیامت کے میدان میں اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ اور کتاب کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، اور کتابوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ صرف قرآن شریف کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ اگر قرآن شریف کا کوئی ایک حرف کو پڑھتا ہے 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ ایک حرف کس کو کہتے ہیں؟ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ دوسرا حرف ہے، میم یہ تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے لیے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، کسی اور کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو سیدھا راستہ چلنے کے لیے آپ کو قرآن شریف مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، قرآن شریف پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی۔ لیکن ہم لوگ قرآن شریف ہی سے بچوں کو دور رکھتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کہا گیا کہ جو شخص قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے مکاتب کے اندر جاتے ہیں یا پھر مساجد میں جاتے ہیں یا پھر مدارس کے اندر جاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کسی اور کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے مکاتب کے اندر آتے ہو یا پھر مدارس کے اندر جاتے ہو، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آج ہم انہی کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، آج ہم انہی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج جس کا قرآن شریف کو کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن
سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، لیکن آج دنیا کے اندر سب سے حقارت کی نظر سے سب سے گرا گزرا اور اسی کو سمجھتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری جو ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے اعلیٰ ڈگری ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہے، میں اس تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے سب سے اعلیٰ اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ سب سے اونچا درجہ اگر کسی کو دینا ہے تو قرآن کو دینا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سب سے اونچا رکھا، جب اللہ نے خود قرآن کے پڑھنے والے کی تعریف فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے والے کی تعریف فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے عادی ہیں، جو اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حافظ قرآن کے بارے میں جو سب سے حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ کل قیامت کے میدان میں 10 ایسے جہنمیوں کی وہ سفارش کرے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جاوے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل والا ہو، قرآن کو مکمل سینے میں محفوظ رکھے، اور جب تک زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے 30 پارہ اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، تب ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ یہ 10 جہنمیوں کو وہ سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ اب دیکھیے، ہم عام طور پر قرآن کریم کو کب نکالتے ہیں؟ ایک سال میں ایک مہینہ متعین کر لیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ قرآن شریف نکالتے ہیں، یا پھر کوئی انتقال ہو گیا اس وقت قرآن شریف کو نکالتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف تو ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، یا کوئی مصیبت ہوتی ہے تب ہم قرآن کی تلاوت مدرسے میں سے بلوا کے اور پھر کرواتے ہیں۔ قرآن شریف ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے اور سب پر فرض ہے۔ نماز پڑھنا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن قرآن شریف کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن شریف اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں سیکھتا ہے اور یہ عذر پیش کرتا ہے کہ نہیں میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں کیسے قرآن شریف سیکھوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر قرآن شریف نہیں سیکھتا ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے شخص کی پکڑ ہوگی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ علم کون سا علم مراد ہے؟ یہ دینی تعلیم کا علم، یہ قرآن و حدیث کا علم، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ دنیاوی علوم ہے آپ سیکھ رہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کو اور کامیاب کرے، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیجئے، اب کرنا بھی چاہیے، اس سے ملک کا نام ہوگا، آپ کا فیوچر بنے گا، لیکن یہ صرف دنیا تک ہے میرے بھائیوں، اس پر اعتماد نہیں کرنے کا، یہ صرف دنیا تک ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو واٹ از یور نیم کے نام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، من دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں۔ اگر ہم وہ قرآن شریف پڑھیں گے اور احادیث پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو فوراً جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے معنی پر غور کریں گے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ، اور احادیث پر غور کریں گے، احادیث سیکھیں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے تو وہ کامیاب ہوگا۔ آج ہمارے بچوں کو اگر کھڑا کر کے آپ پوچھیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، خدا کی قسم 80% لوگ ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے۔ یہاں مجمع میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے واجبات جو 14 ہے نہیں بتا پائیں گے، نماز کے فرائض جو 13 ہے، بعض نے کہا 14 ہے، نہیں بتا پائیں گے، غسل کے کتنے فرائض ہیں نہیں بتا پائیں گے، غسل کا کیا طریقہ ہے، کیسے غسل کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو کیا ان چیزوں کو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا کل قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ دنیاوی علوم تو خوب حاصل کیے، لیکن جو چیز کا میں نے حکم دیا تھا کہ یہ سیکھو، یہ سیکھنا، اب عبادت ہم کریں گے اور ان عبادات کو کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو یہ تو پکڑ ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کرتے، نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے، اب دوسری رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، اس میں ہم نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے بھول سے، اب اس میں سجدہ سہو نہیں کرتے۔ جب مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے سجدہ سہو کریں گے؟ تو ان چیزوں کو سیکھنا تو ضروری، اس میں کوئی یہ عمر کا تقاضا نہیں کہ نہیں میری عمر اتنی ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، علم سیکھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میں بھی علم سیکھتا ہوں، یہ نہیں سوچنے کا کہ میں عالم بن گیا، اللہ حفاظت فرمائے تکبر سے، کینہ سے، میں علم سیکھتا ہوں، اپنے بڑوں سے سیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، تب آپ کو بتاتا ہوں، کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے معذرت، معافی مانگتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر سارا علم آ گیا، نہیں، میں اپنے بڑوں سے اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پوچھنا چاہیے، جس کو آپ کو حق لگے کہ ہاں یہ عالم مجھے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دیں گے، آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے اگر آپ کو نہیں تشفی بخش بنتا ہے کسی اور سے پوچھئے۔ لیکن علم سیکھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، بچے کبھی، بچیاں کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ آج اگر آپ غور کریں معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر جو آدمی شراب کا عادی ہو یا چوری ہو یا پھر اور قتل میں مبتلا ہو یا پھر والدین کے نافرمان ہو یا پھر بیوی کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہا ہو یا پھر بھائی لڑ رہا ہو، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ اکثر و بیشتر آپ اگر غور کریں گے تو دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرافات آتے ہیں۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قتل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ حقوق العباد میں نماز کے بعد یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق میں سب سے پہلے اس سے پوچھ ہوگا کہ تم نے بے قصور کو کیوں قتل کیا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر میں نے بے قصور کو قتل کیا تو میری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جب یہ ڈر، یہ خوف ہوگا تو قتل کرنے سے رک جاوے گا۔ زنا کرنے کے لیے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ جیسے ہی شیطان آپ کو بہکایا، آپ کو ڈر آ گیا، خوف آ گیا کہ میں زنا کے قریب جا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں مرنے کے بعد زناکاریوں کو کہا گیا کہ اسی طریقے سے کھلے عام جس طریقے سے وہ زنا کرتا تھا، جس جگہ کرتا تھا، اسی طریقے سے کل قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس حالت میں وہ زنا کیا اسی حالت میں کل قیامت کے میدان میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور زنا کے بارے میں جب اللہ کا خوف ہوگا اور جب ہماری تعلیم ہوگی قرآن و حدیث کی تو ہم فوراً رک جائیں گے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم یہ گناہ عظیم کر رہے ہیں، ہم رک جائیں گے۔ لیکن کب رکیں گے؟ جب اللہ کا خوف بھی ہوگا اور قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہوگی، دونوں چیز شرط ہے۔ اس کے لیے کہا گیا حلال طریقے سے نکاح کیجئے، نکاح کیجئے، وہ حلال ہے،
لیکن بغیر نکاح کے کسی کے جو ہے زنا کے قریب مت جائیے. زنا کے قریب جانا منع کر دیا گیا. زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ. آپ کو خطرہ ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور وہاں پہ زنا کا خطرہ ہے تو وہاں چھوڑ دیجئے. بچنے کی کوشش کرے, بچنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی جب آپ بچیں گے اللہ جنت میں وہ انعامات دیں گے جس کا آپ تصور نہیں کرے ہوں گے. آپ بچیں گے اور اس کے بعد بچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سکون اور وہ چین آپ کے دل میں ڈال دیں گے جو آپ کو گناہ کرنے کے بعد میسر نہیں ہوگا. ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھیں گے سکون, چین, راحت, گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی. اگر مصیبت آئیں گی اللہ آپ کو صبر کی طاقت دے دیں گے. اگر آپ کو خوشیاں ملیں گی سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے, شکریہ ادا کریں گے. نماز پڑھیں گے, شکریہ ادا کریں گے. اللہ ایک تاثیر پیدا کر دیں گے. اور میں یاد کروں کہ جب ہم لوگ چھوٹے بچے تھے تو فجر کی نماز میں سب نماز پڑھتے تھے اور الحمدللہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری بہنیں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر گھروں کے اندر بوڑھے ہو, نوجوان ہو, بچے ہوں, ہماری مائیں بہنیں ہوں, قرآن کی تلاوت کرتی تھی. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم تو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سب سے بڑی غلطی. دوسری غلطی کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اخبار. اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی, اخبار پڑھنا میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن امپورٹنٹ اللہ اکبر جو اللہ کی مقدس کتاب کہ کہا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں, قرآن کو ہم چھوڑ دیں. اب بتائیے کہ اس گھر میں لاکھوں کروڑوں روپیہ پیسہ آ جائے گا, سکون ملے گا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکون مل جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا کی طرف 90% مائل ہو رہے ہیں. اب جب دنیا کی طرف آپ مائل ہوں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرے پاس یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے, اس میں سکون نہیں ہے, 20 لاکھ کی گاڑی ہونی چاہیے. جب آپ دنیا کی طرف اپنے آپ کو اتنا زیادہ ملوث کر دیجئے گا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ 10 لاکھ کا بنگلہ نہیں ہونا چاہیے, 50 لاکھ کا ہونا چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو دنیا کی طرف اتنا مائل کر دیجئے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی. کیا بات آئے گی؟ کہ بینک بیلنس ضروری ہے, کیا پتہ حالات کب آ جاوے, مصیبت آ جاوے, بیماری آ جاوے. اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ بینک بیلنس جمع کر رہا. اب اس کے بعد مصیبت آتی ہے تو سارا کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا. لیکن جب اللہ پر یقین ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں گے, ہمیشہ احادیث کو پڑھیں گے, سیرت کا مطالعہ کریں گے, نبی کی قربانیوں کو پڑھیں گے, صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیں گے. وہ صحابہ جو ایمان کی وجہ سے کتنی تکالیف برداشت کیے, ان صحابہ کی قربانیوں کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے سامنے جتنی بھی پریشانیاں آ جائے, تکلیفیں آ جائے, خدا کی قسم وہ تکلیفوں میں ہم سامنا کریں گے, صبر سے کام لیں گے, استقامت سے کام لیں گے. اور اس کے بعد کہیں گے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے آپ کی طرف سے آئی ہے, لیکن ہم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور اس مصیبت سے نجات عطا فرما. لیکن جب ہم قرآن اور احادیث پر غور نہیں کریں گے تو فوراً ہم پریشان رہیں گے, لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا, میرے کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا, میری دکان نہیں چل رہی ہے, میرا مکان چھوٹا سا ہے. لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں گے. اور سارا دیکھیے, ضرورت کے تحت آپ مکان بنائیے, کوئی منع نہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ اور نوازے, مسلمان آگے بڑھے, خوشی کی بات ہے. لیکن کیا اس میں زیادہ ملوث ہو جانا یہ خطرناک چیز ہے. اس میں ڈوب جانا اور دنیاوی چیز میں یہ بہت خطرناک چیز ہے. دھیرے دھیرے آپ کیا کریں گے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑتے جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور چلے جائیں گے, پھر آپ گمراہی کی طرف دھیرے دھیرے چلے جائیں گے.
اس لیے آپ حضرات سے ادب سے گزارش ہے قرآن کی تعلیم ضرور دے، معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ پڑھائے، اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی پڑھائے۔ اور مکاتب کا الحمدللہ یہاں بھی نظام ہے، اور بھی مسجدوں کے اندر نظام ہے، حفاظ کرام تشریف فرما ہے، سب لوگ ہیں مساجد کے اندر۔ آپ قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے۔ گھر کے اندر کوئی پڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں مکاتب میں ایک الگ نورانیت، اس کی فضیلت ہے، مدارس کے اندر ایک الگ نورانیت، اس کی فضیلت ہے۔ آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں، میں انکار نہیں، لیکن گھر کے مقابلے میں مکاتب یہ اس کی زیادہ رونق ہے، اور اس پر اکابرین زیادہ زور ڈالتے ہیں۔ اس لیے مکاتب میں ضرور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ معجزہ الحمدللہ قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ سمجھتے ہیں، چکھنے کی طاقت، یہ بالکل انسانوں سے ممتاز تھی، الگ تھی۔ وہ کیسے تھی کہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنازے میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازہ کے بعد، تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے گھر کی عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چلیے اور کھانا کھا لیجیے۔ میت گھر میں نہیں، دوسرے گھر میں ایک عورت کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی گوشت اٹھاتے ہیں چبانے کے لیے کہ فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی چباتے ہیں فوراً اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے بکری ذبح کی ہے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہے یا مالک سے اجازت لے کر ذبح کی ہے؟ تو پتہ چلا وہ عورت، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، لیکن وہ عورت بھی اس بات کا جو ہے مانی اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری جو میں ذبح کی ہے یہ مالک کے اجازت کے بغیر ذبح کی ہے، یعنی مالک سے اجازت نہیں لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام گوشتوں کو جا کر قیدیوں کو کھلا دو، یہ میرے لیے یا اچھے مسلمان کے لیے، مومن بندوں کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ اور ہماری قوت ذائقہ کیا ہے کہ ہم جب کوئی چیز چکھتے ہیں، کھٹا ہو، میٹھا ہو یا گرم ٹھنڈا ہو، باسی ہو، تو ہم منہ میں چکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں بھی ہم یہ گارنٹی نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام والا کھانا ہے یا حلال والا ہے، پتہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ دیکھیے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لقمہ میں لیا فوراً پہچان لیا کہ یہ مالک کے اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے اس